منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 155۔ سورہ انعام کا 20واں رکوع اور 8ویں پارے کا 7واں رکوع۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، مبارکن، برکت والی ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید، جس میں کثیر خیر ہے، کثیر نفع ہے، کثیر برکت ہے۔ اس کو چھونے میں بھی خیر ہے، اسے دیکھنے میں بھی برکت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہے، اس پر عمل کرنے میں نور ہی نور ہے، اور اس کی دعوت دینے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے فنا نہیں کر سکتا، قیامت تک قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما انزل الکتاب، کتاب تو نازل کی گئی صرف علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی، یعنی تم یہ عذر کرو کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر توریت اور انجیل اتری، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لہذا کل بروز قیامت تم عذر پیش کرو کہ مالک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذر کو ختم فرمایا اور قرآن کو نازل فرما دیا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی، وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، ضرور غافل تھے، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ وہ ہماری زبان ہی میں نہ تھی۔ یہ دونوں کتابیں توریت انجیل عربی میں نازل نہیں ہوئی، نہ ہمیں کسی نے اس کے معنی بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر عرب کے لوگوں کے اس عذر کو ختم فرما دیا۔ او تقولو، یا کہو تم، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اترتی، لکننا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے۔ کفار کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر کتابیں نازل ہوئیں، مگر وہ بد عقلی میں گرفتار رہے، وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کتابوں پر عمل نہیں کیا۔ کفار نے کہا کہ ہم ان کی طرح خفیف العقل اور نادان نہیں ہیں، بے وقوف نہیں ہیں، ہماری عقلیں صحیح ہیں، ہماری عقل، ذہانت، فہم و فراست ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کر ان کا یہ عذر بھی دور فرما دیا۔
فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل آ گئی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت آئی۔ یعنی یہ قرآن پاک جس میں حجت واضح، صاف بیان، ہدایت اور رحمت ہے، وہ کتاب آ گئی۔ اب بھی اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو کل بروز قیامت کیا عذر پیش کرو گے؟ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ پھیرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں سزا دیں گے، سوء العذاب، برے عذاب کی سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ هل ينظرون، کاہے کے انتظار میں ہیں، کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ جب وحدانیت پر اور رسالت پر زبردست دلیلیں، حجتیں قائم ہو چکی اور کفر اور گمراہی کے اعتقادات کا باطل ہونا ظاہر کر دیا گیا، تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانے میں توقف کیوں ہے؟ کیا انتظار باقی ہے؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے آئیں ان کی روحیں نکالنے کے لیے۔ یعنی یہ انتظار کر رہے ہیں، اتنے دلائل کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ جب فرشتے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، جو فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ او یأتی ربک، یا تمہارے رب کا عذاب آئے، اس کا انتظار کر رکھے ہیں، جب عذاب آئے گا تو یہ ایمان لائیں گے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے تو یہ ایمان لائیں گے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس نشانی سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے، یعنی او یأتی بعض آیات ربک، تمہارے رب کی ایک نشانی آئے سے مراد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے۔ اب سوال ہے کہ یہاں کون سی نشانی مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں وہ نشانی مراد ہے جب سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے، ایسا ہی آیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا، مغرب سے نکلے گا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے، لیکن ایمان قبول نہ ہوگا، یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تمہارے رب کی وہ نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، فائدہ نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی، جو جان پہلے ایمان نہ لائی تھی، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر ایمان لائے گی تو اس کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، یعنی گناہ کرتا رہا، اب توبہ نہ کی تھی، مسلمان تو تھا لیکن اپنے ایمان سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، گناہ کرتا رہا، نیکیوں سے خالی تھا، سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے توبہ کی تو وہ توبہ اس کی قبول نہ ہوگی۔ یہاں پر حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں یعنی طاعت نہ کی تھی، یعنی عبادت نہ کی تھی، صرف مومن تھا،
اب وہ توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ میں عبادت کروں گا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ معنی یہ ہے کہ نشانی آنے سے پہلے جو ایمان نہ لائے، نشانی کے بعد اس کا ایمان قبول نہیں۔ اسی طرح جو نشانی سے پہلے توبہ نہ کرے، نشانی کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں۔ لیکن جو ایماندار پہلے سے نیک عمل کرتے ہوں گے، نشانی کے بعد بھی ان کے نیک عمل مقبول ہوں گے۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو جو پہلے سے نیک ہیں، پہلے سے مومن ہیں، وہ مزید نیکیاں کرتے رہیں گے تو ان کی مزید نیکیاں قبول ہوں گی۔ قُلْ انتظروا اِنَّا مُنتظرون، آپ فرمائیے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے رستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی موت کے فرشتوں کی آمد کا انتظار کرو، یا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یا قیامت کی نشانی آنے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تنبیہ ہے کہ ایمان لے آؤ، ورنہ یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز آئے گی اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راستے بنا لیے، جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ یعنی جو یہودی عیسائی جنہوں نے مختلف گروہ بنا لیے اور توریت اور انجیل میں تحریفیں کر لیں، ان سے محبوب آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہودی 71 فرقے ہو گئے، ان میں سے صرف ایک ناجی ہے، باقی سب ناری۔ یہ بات صدر الافاضل علیہ رحمہ نے خزانہ العرفان تفسیر میں لکھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہود 71 فرقے ہو گئے، ان میں سے صرف ایک ناجی ہے، ایک نجات پانے والا ہے، باقی سب ناری جہنمی ہیں۔ اور نصارہ عیسائی 72 فرقے ہو گئے، ایک ناجی، ایک نجات پانے والا، باقی سب ناری جہنمی ہے۔ اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، 73، وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے، یعنی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ جو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو میری اور میرے اصحاب کی راہ پر ہے، میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 73 فرقے ہوں گے اور جنتی ایک فرقہ ہوگا۔ اور جو کہے کہ میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جنتی ایک فرقہ ہے اس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ اور جو یہ کہے کہ سبھی حق پر ہیں تو وہ بھی غلط کہتا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سبھی صحیح ہیں، اور سبھی صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیعت بھی کرے وہ بھی صحیح ہو، اور جو حضور کی تعظیم اور تکریم کرے وہ بھی صحیح ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کی عزت کرے وہ بھی صحیح، اور جو بیعت بھی کرے، گستاخی کرے وہ بھی صحیح، جو اولیاء کی تعظیم کرے وہ بھی صحیح، اور جو اولیاء کی بیعت بھی کرے وہ بھی صحیح، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اہل سنت و جماعت جسے سواد اعظم کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، ان کا شعار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء سے محبت، اور خوب درود و سلام پڑھنا، حضور کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے محفلیں منعقد کرنا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عقیدت سے پڑھنا۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو شعار ہے وہ دین کی روح ہے کہ قرآن و حدیث سے محبت کرنا
اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور جو رسول اللہ کے پیارے ہیں ان سے محبت کرنا۔ اللہ کا شکر ہے مسلمان کہلانے والوں کی اکثریت اسی عقیدے پر ہے۔ اگر آپ اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر سرچ کر لیں میلاد ان ورلڈ، پوری دنیا میں میلاد کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں آپ سرچ کریں تو مکہ شریف، مدینہ شریف، یمن، شام، مصر، عراق، کون سا ایسا ملک ہے جہاں میلاد کی محفلیں نہیں ہوتی؟ لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، یمن میں لاکھوں افراد اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، محفل میلاد منعقد کرنا، یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ پوری دنیا میں رائج ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ کرتے ہیں۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہو اسی کے ساتھ رہنا وہ حق پر ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے کو حضور نے فرمایا یہ حق کی راہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کے تبرکات سے محبت کرنا، منہ مبارک کی تعظیم کرنا۔ یہ منہ مبارک کی تعظیم کرنا کہاں پایا جاتا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے اور انہی کے ساتھ جینا اور انہی کے ساتھ مرنا اور کل بروز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے۔ آگے شاید فرمایا انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، اور آخرت میں انہیں اپنے کردار کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا۔ اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقے میں نہیں، یعنی یہاں پر اختتام نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے۔ ایک نیکی کے 700 کرے یا 700 سے بھی زیادہ بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے اور نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور گناہ کی اتنی جزا یہ عدل ہے، ایک گناہ کریں تو 1 لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں، بس اوقات اس سے زائد لکھی جاتی ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، یعنی دین اسلام جو اللہ کو مقبول ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھے۔ اس میں کفار قریش، کفار مکہ کا رد ہے، جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ کفار مکہ حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج، عمرے اور طواف کو تجارتی میلے بنائے ہوئے تھے اور نقشہ بدل دیا تھا۔ عبادت کے سارے معاملات انہوں نے غلط کر دیے تھے۔ 360 بت نصب کیے تھے خانہ کعبہ میں، اور طواف میں ان کی پوجا کی نیت کرتے تھے۔ تمام کپڑے اتار کر، ننگے ہو کر مرد دن میں طواف کرتے، سیٹیاں اور تالیاں مارتے۔ یہی کام رات میں عورتیں کرتے۔ صفا مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ،
اور بعض مفسرین نے فرمایا وہ در حقیقت بت نہ تھے بلکہ یہ مرد اور عورت، یہ دو افراد تھے، ان دونوں نے حرم شریف میں برا کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، یہ پتھر بن گئے۔ تو لوگوں نے صفا پر اور مروہ پر ایک ایک کو رکھ دیا تاکہ لوگ جب صحیح کریں تو عبرت حاصل کریں ان سے، اور آئندہ کوئی اس مقدس مقام پر کوئی غلط کام نہ کرے۔ لیکن صدیاں گزر گئیں، لوگ بھول گئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بت ہیں اور یہ خدا ہیں، تو صفا مروہ کے درمیان وہ صحیح کے دوران ان کی پوجا کی نیت سے صحیح کرتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے خدا سمجھ کر۔ حج کے اندر انہوں نے مینا، عرفات، مزدلفہ میں صرف گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بزنس ٹور کر رہے ہیں۔ حج سے فارغ ہوتے تو خانہ کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے اور اپنے اپنے قبیلوں کی بڑائیاں اور اپنے آبا و اجداد کے قصے سناتے۔ تو یہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں وہ غلط ہے، باطل ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہ تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب قربانی کرتے ہیں تو اس پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اللہ کے لیے، و نسکی، میری قربانیاں اللہ کے لیے۔ کاش ہم کوئی بھی نیک کام کریں اس میں محض نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ کاش ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اگر جینا مرنا اللہ کے لیے ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا، تو ضرور آپ اول المسلمین ہوئے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی پوجا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کریں، میرا دین قبول کر لیں، بتوں کی پوجا کریں، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر ہے، آپ فکر نہ کریں، سارا گناہ میں لے لوں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانے؟ اور یہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے کہ کوئی کسی کا گناہ اٹھا لے گا، کسی کا گناہ دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ ہر شخص اپنے گناہ میں پکڑا جائے گا، دوسرے کے گناہ میں نہیں۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگوں کو، دوستوں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ کر لیں نا، اگر گناہ ہوا تو میرے سر پر بس۔ اور وہ سامنے والا بھی اتنا بیچارہ نادان ہوتا ہے، وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، پکی بات ہے نا، پھر گناہ تمہارے سر پر ہے۔ ہاں جی میرے سر پر ہے۔ وہ بیچارہ نادان اتنا دین سے دور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں ہوگا، جس نے بولا ہے اس کے سر پر ہوگا۔ ہماری کئی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہوں نے شرعی پردہ کیا اور پھر رشتہ داروں کے کہنے پر یا امی ابو کے کہنے پر شرعی پردہ چھوڑ دیا، اور ان کی سوچ کیا ہے کہ ہمارے ابو نے کہا کہ اگر گناہ ہے تو میرے سر پر، تم شرعی پردہ مت کرو۔ ہماری کئی بہنیں کہ شادی سے پہلے وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اب شادی ہو گئی تو اب ان کا ذہن یہ بن گیا کہ شوہر منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہے تو میرے سر پر، تو چلو ان کے سر پر ہوگا، لہذا میں شرعی پردہ نہیں کرتے۔ ایک عجیب سوچ ہے کہ ہماری بہنیں یہ کہہ دیتی ہیں ہمارے شوہر پردے سے منع کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ شوہر کی بات ماننا بھی تو ضروری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو ماں باپ کا کہنا ماننا بھی حرام ہے، شریعت کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ ہاں ماں باپ اور شوہر شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی حکم دے، کوئی جائز کام کا حکم دے تو وہ کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کا ضمیر بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، ہم بھی پھنسیں گے، ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن صرف دل کو مطمئن کرنے کے لیے اور ضمیر کو چپ کرانے کے لیے اس طرح کی سوچ بنا لی جاتی ہے۔ ہم کیا کریں، دوسرے نے کہا ہے، ہم اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، وہ جانے اس پر عذاب ہوگا۔ یاد رکھیں ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے کہنے پر گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، اور جس نے ترغیب دی، جس نے کہا کہ یہ گناہ کرو، وہ بھی اس میں پکڑا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے قیامت کے دن۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، وہاں پر حق بالکل تم پر واضح ہوگا۔ اہل حق جنت میں جائیں گے اور اے کافروں تم جہنم میں ذلیل و رسوا ہوگے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا۔ چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پچھلے لوگوں کا خلیفہ کیا۔ وہ زمین کے مالک ہوئے اور اس میں وہ تصرف کرتے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجو بلندی دی کہ تمہیں آزمائے۔ وَرَفَعَ، بلند کیا، بَعْضَكُمْ، ایک کو، فوق بعض، دوسرے پر، درجات، کئی درجے بلندی دی، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو چیز اس نے تمہیں عطا کی۔ یعنی کسی کی شکل خوبصورت ہے، شکل و صورت میں، کسی کو فقیت ہے، کسی کو حسن و جمال میں، کسی کو روزی میں، روزی اور مال میں، کسی کو علم میں، کسی کو عقل میں، کسی کو قوت میں، کمال میں۔ یہ سب آزمائش کے لیے ہیں تاکہ ہمارا امتحان ہو کہ تم نعمت، مقام، مرتبہ، مال پا کر
کیسے شکر گزار رہتے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہو۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انعام مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔